حساس ہونے کا معاملہ یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بے حس نہیں ہے. کوئی ہو تو ہاتھ اٹھا دے کہ میں بڑا بے حس آدمی ہوں. ہم سب بڑے حساس اور زندگی کے تمام دائروں میں حساس ہیں. پیر میں کانٹا چبھ جاتا ہے، پورا جسم جو ہے وہ ہتھیار ڈال دیتا ہے، نہیں اٹھوں گا، نہیں چلوں گا جب تک کانٹا نہیں نکالوں. کانٹا کتنے حصے پہ لگتا ہے؟ جسم کے 1/1,00,000 حصے میں یا 1 کروڑ حصے میں کانٹا لگتا ہے نا، لیکن پورا جسم ساتھ دیتا ہے اس کا. جسم و جان کی دنیا میں ہم بڑے حساس ہیں، جذبات، خیالات، احساسات کی دنیا میں بھی بڑے حساس ہیں. میری مرضی کے خلاف آپ نے کوئی بات کی، مجھے بہت بری لگی، کبھی بات نہیں کروں گا ان سے، میں ملوں گا نہیں ان سے. ارے بھائی تمہارے تعلقات ہیں 40 سال کے، 30 سال کے، 20 سال. نہیں جی، انہوں نے بھری بزم کے اندر ایسی بات کی. کتنے حساس ہیں. جسم و جان کی دنیا میں حساس ہیں، جذبات و خیالات کی دنیا میں حساس ہیں، صرف اللہ کی بندگی کے معاملے میں حساس نہیں ہیں. صرف تقویٰ کے حوالے سے سمجھتے ہیں یہ کوئی باہر کا موضوع ہے، کوئی اکیڈمک ایشو ہے، اس پر گفتگو کرنی چاہیے. اور یہ جو آگے کی بات ہے اتقوا اللہ کے بعد حق تقاتہ، یہ بھی آپ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ زندگی میں بلکہ ہر روز کے معمولات میں ہم جو کام کرتے ہیں اپنی دانش میں اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دسترخوان پر دن میں 3 دفعہ 4 دفعہ بیٹھتے ہیں، ماشاءاللہ خوب حق ادا کرتے ہیں کھانے پینے کا اور پیٹ کا. یعنی 2-4 نوالے زیادہ ہی کھا کر اٹھتے ہیں، 2-4 نوالے کم کھا کر اٹھنے والوں کی تعداد تو مجھے نہیں پتا کچھ ہے یا نہیں. شوگر والے نہ کھاتے ہیں تو بات دوسری ہے. یہ جو میرے جیسے لوگ چشمہ لگاتے ہیں، بہت سارے نظر بھی آ رہے ہیں، یہ کوئی نیا فیشن ایجاد ہوا ہے؟ بھئی آنکھوں نے دیکھنا کم کر دیا ہوتا ہے، یا آنکھیں زیادہ دیکھنے لگتی ہیں، 2 کے 3 دیکھتی ہیں یا 3 کا 1 دیکھتی ہیں تو چشمے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. آنکھوں کا بھی حق ادا کرتے ہیں. سماعت کے بھی آلے آ گئے ہیں کہ اگر سماعت کے اندر کمزوری ہے تو ان آلوں کے ذریعے سے آپ اپ ٹو ڈیٹ ہو جائیں اور سب کے ساتھ مل کر چلیں. ایک بیچارہ تقوی ایسا ہے کہ اس کا حق ادا کرنے میں ہم کہتے ہیں ہم نماز تو پڑھتے ہیں اور لوگ تو یہ بھی نہیں کرتے، آپ ہمیشہ مجھے سے بات کرتے رہتے ہیں، یہ کیوں نہیں کرتے، وہ کیوں نہیں کرتے. یہ انفرادی دائرے کے اندر جو چیزیں ہیں، یہ اس جمعیت کی برکتیں ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو اب بھی یاد دہانی کے لیے یہاں پر جمع ہیں، اکٹھے تذکیر کے لیے. تو انفرادیت کی بھی بات ہے اور اجتماعیت کی بھی بات ہے. یہ جو کشمکش کا معاملہ ہے، کشمکش کو مول لیے بغیر نہ قدم آگے بڑھ سکتے ہیں، نہ منزل کا شعور پیدا ہو سکتا ہے، نہ اس حوالے سے لوگوں کو آگاہ کیا جا سکتا ہے. آخری صورت میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، بہت پیاری آیت، کیا تشریح کریں. فرمایا اے ایمان والو، اگر واقعی تم مومن اللہ رسول کو مانتے ہو اور یہ یقین رکھتے ہو کہ مرنے کے بعد ایک دنیا آنے والی ہے، وہاں جنت بھی ہے اور دوزخ بھی ہے، اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام سچے ہیں، جو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، تو 2 چیزوں کی فکر کرو. اپنے اندر سے یہ خرابیاں دور کرنی ہیں، اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنی تربیت چاہتے ہو، ایک اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اور دوسرا وکونوا مع الصادقین، صادق لوگوں کے ساتھ رہا کرو، سچے جو نا نیک، ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو. یہ 2 شیں ہیں جو بچائیں گی تمہیں، تمہاری حفاظت کے لیے یہ دونوں لازمی ہیں. ان میں سے ایک بھی نہ ہوگی تو کام ہو جائے گا خراب. اور کمال یہ ہے کہ ایک اندر کی چیز ہے، داخل میں حفاظت کا سامان، کہ اندر سے انسان کو شیطانی حملوں سے بچائے. وہ تو اللہ کا خوف، قرآن مجید کی بلاغت کا کون احاطہ کر سکتا؟ اسی لیے تو کہا گیا کہ جنات بھی اور انسان مل کر بھی اس جیسی ایک ایت نہیں لا سکتے. ایمان والو، اندر تو باطن میں تو خوف خدا پیدا کرو، ہر لمحہ یہ یقین اور ایمان ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ کو حساب دینا، یہ اپنے اندر پیدا کرو. اور کئی نیک لوگوں نے اتقوا اللہ کا ترجمہ کیا کہ اللہ کو وقایا بنا، اللہ سے ڈرو نہیں، اللہ کو اپنے لیے پناہ بنا لو. جب گناہ کا خیال آئے یا برے کام کا ارادہ پیدا ہو، فوراً ڈال کے طور پر اللہ کو سامنے کر دو. کیا کرنے لگا؟ اللہ سامنے کھڑا ہو جائے، اللہ کا خیال آ جائے، تم بچ جاؤ. اللہ کو بطور ڈھال استعمال کرو کہ برائیوں کے مقابلے میں اللہ کا خیال. اور اللہ پاک فرماتا والذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان ذکروا فاذا هم مبصرون،
جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، اگر کبھی شیطان انہیں چھو جاتا، انسان کوئی خیال غلط پیدا ہوتا ذہن میں، اسی وقت وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. کیا کریں، اللہ تو دیکھ رہا. اور اللہ کا خیال، اللہ کا خوف، راس الحکمت مخافت اللہ. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ساری حکمت، ساری دانائی کی جڑ کیا ہے؟ کہ اللہ کا خوف انسان کے دل. جب یہ بات دل میں بیٹھ جائے کہ محاسبہ ہونا ہے، ایک ایک بات کا جواب اللہ کی عدالت میں دینا ہے، اور محاسب ہوا جس کے بارے میں شیخ الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیخ عبد القادر، کہ یاد رکھ اس بازار میں کھوٹا سکہ نہیں چلے گا، وہ سراب باریک بین ہے، اس کو فریب نہیں دے سکتا کہ جعلی سکہ چل گیا. اس سے زیادہ کون پرکھنے والا؟ وہ تو نیکیوں کی طے کو جانتا کہ کس نیت سے کی ہیں، اس لیے بچ جا، وہاں فریب نہیں چلے گا. فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جا. اور اللہ کا ڈر جو ہے اس میں جو تاثیر اور قوت ہے وہ بھی آپ دیکھتے ہیں. تو اللہ کا خوف، اللہ کہتا ہے ایک تو باطن میں اسلحہ پیدا کرو نا. اگر شیطانی حملوں سے بچنا ہے، جنت چاہتے ہو، موت کے بعد دوزخ سے، اس کے لیے کوئی معمولی کوشش درکار ہے. یہاں شیطانی لشکر انگنت ہے، اور وہ صرف وہ جنات کی شکل میں نہیں، انسانوں کی شکل میں. اب تو آپ کے سامنے میڈیا ہے، یہ جو ذرائع ہیں، اور یہ اسکول اور کالج سارے شیطانی اڈے بنے. بڑے بڑے دانشور آ رہے ہیں، علماء آ رہے ہیں، قرآن کی تفسیریں بیان کر رہے ہیں، اور قرآن کے نام پر ہی بے بدگی، قرآن کے نام پر ہی شراب کا جواز، قرآن کے نام پر ہی سود کی حلت، ہر وہ برائی قرآن کے نام پر کر رہا ہے. لوگ متاثر ہوتے ہیں، کہتے ہیں یارو بڑا عالم ہے، اس کی باتیں قائل کر. اس لیے رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خبردار اے بسا ابلیس آدم روح ہے، سن لے بہت مرتبہ شکل آدمی کی ہوتا ابلیس ہے، شیطان ہوتا، وہ بڑا فلسفی ہے، بڑا دانشور. میرے فتنے یم یم دریا و دریا جو بجو. وہ تو اقبال کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ الیاس اور خضر مجھ سے کانپ رہے ہیں، بڑے بڑے مجھ سے ڈر رہے ہیں، ان کی پیشنی اس کے سامنے آتی، بڑا نام مراد، پڑھا لکھا. اس لیے وہ دھوکہ دیا جاتا. بس باہر دست لینا باید دست دست، ہر ایک کو عالم نہ سمجھو نہ دانشور سمجھو، یہ شیطان ہے گمراہ کر. تو اللہ کا خوف فرمایا سب سے پہلے تو اپنے اندر ایک سامان پیدا کرو کہ ہر وقت یہ دھیان میں رکھو کہ اللہ دے، اللہ کو حساب دینا. اور نیک لوگوں نے بڑی اچھی تفسیر کی کہ تقویٰ کے کئی لوگوں نے مفہوم بیان کے، بات تو ایک ہی ہوتی ہے، انداز مختلف ہوتے ہیں نا. تو ایک اللہ کے بندے کہتے ہیں تقویٰ کیا ہے، یہ جو بار بار آتا ہے اللہ سے ڈرو اور تقویٰ اختیار کرو، متقی بنو. خلاصہ یہ ہے اللہ یراک ایسو نہاک، جہاں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے وہاں اللہ تعالیٰ تجھے نہ دیکھے. جن جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے وہاں نہ تو نظر آئے. وَاللَّهَ يَفْقَدَكَ ایسو امرک، اور جہاں تجھے حکم دیا ہے وہاں تجھے گم نہ پائے. بس اتنا ہی کہ جن چیزوں کا حکم ہے تجھے وہاں ہونا چاہیے، وہ کر رہا ہو، اور جن چیزوں سے روکا ہے بچ رہا. تو فرمایا کہ پہلی بات تو اہل ایمان یہ ہے کہ اپنی خامیاں دور کرنی ہیں، اور اپنے اندر سے یہ برائیاں جو ہیں ان کا ازالہ تم چاہتے ہو اور اچھے بننا چاہتے ہو کہ جنت ملے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک خوف خدا پیدا کرو اندر، اور باہر کیا کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. یہ ہے کونوا مع الصادقین کا ایک چھوٹا سا نمونہ کہ ایسی صحبت اختیار کرو، ایسے ساتھی ڈھونڈو، ایسے رفیق تلاش کرو جن کے ساتھ اٹھنے بینے سے اگر تم کمزور بھی ہوگے تو تمہیں سہارا ملے گا. قافلہ چل رہا ہے، کوئی مسافر تھک بھی گیا، دوسرا اس کا ہاتھ پکڑے گا، اس کو جرأت دلائے گا کہ یار تھوڑی منزل ہے، چارہ کرو، لے جائیں گے. ورنہ بڑے بڑے جو ہیں ہمت ہار کر بیٹھ جائیں گے. تو کونوا مع الصادقین، یہ صحبت جو ہے کہ اچھے ساتھی تلاش کرو، باہر میں اس کا انتظام کرو، اندر خوف خدا پیدا کرو، باہر اچھے ساتھی ڈھونڈو، ان کے ساتھ رابطہ کرو، ان کے ساتھ مل جاؤ، ان سے خط و کتابت کرتے رہو، ملاقاتیں کرو، اپنی کمزوریاں ان کو بتاؤ، ان سے رہنمائی لو. انشاءاللہ راستہ جو ہے نا آسانی سے طے ہو جائے. یہ جنت کی طرف جو جا رہا نا راستہ، اللہ پاک نے اس کے لیے فرمایا دو سامان ضروری ہیں زاد راہ، ایک اللہ کا خوف، دوسرے اچھے ساتھی. اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس بارے میں جو کہ فرمایا کہ ساتھی ڈھونڈتے وقت بہت خیال کیا کرو. اب بہت سی برائیاں جو ہے نا بچیاں اسی لیے کہ برے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے رہتے ہیں. ماں باپ نہیں بیٹھ سوچتے کہ یہ کن کے ساتھ میری بچی چلتی پھرتی ہے، لڑکیوں کے ساتھ کیسی ہیں، بگڑ جاتی، اور انجام بہت برا ہوتا ہے. کیا بیان کریں، اخبارات پر لوگ چیختے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، مجھے تو توقع نہیں تھی، توقع نہیں تھی میری بچی ایسی ہو جاتی. نہیں خیال کیا کہ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں المرء علی دین خلیلہ، آدمی جو ہوتا ہے وہ اپنے دوست کے دین پر ہو جاتا ہے. جس کے ساتھ بیٹھتا رہتا تم سمجھے یہ معمولی بات ہے
کسی دن وہی ہو جاؤ گے جس کے ساتھ بیٹھتے فل ینظر من یخاللو. اس لیے خوب دھیان کیا کرو کہ تم کس سے دوستی کر رہے ہو, کن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو. یا وہ آب طہور پلا رہے ہیں یا زہر پلا رہے ہیں تمہیں, یہ معمولی معاملہ نہیں. اور اسی لیے اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے پیاری تمثیل کے ذریعہ بیان فرمایا کہ جو آدمی نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوا ایسے ہی ہے جیسے عطار کے پاس بیٹھے ہوا, جو ادھر بیچ رہا ہے اس کے پاس بیٹھ, اگر وہ خریدے گا نہ بھی تو خوشبو تو آئے گی. اور دوسرا جو ہے اس کی مثال دی کہ وہ ایسا جیسے بھٹی والے کے پاس بیٹھ جائے کہ جلے گا نہیں, اگر آگ نہ بھی کپڑوں کو لگے گی دھواں تو آئے گا, گرمی اور حرارت تو محسوس کرے گا. اس لیے اچھا ساتھی اور برا ساتھی, اس کے لیے دین نے بہت تاکید فرمائی. اور اسی لیے یہ تنظیمیں قائم ہوتی ہیں. دور جو گزر گیا وہ ہمارا جو بہترین زمانہ تھا جب ان جماعتوں کی ضرورت نہیں تھی, تحریکوں کی نہیں تھی, خلیفۃ المسلمین ہی ساری امت کا پیشوا تھا, وہی ان کا سیاسی رہنما تھا. جب بدقسمتی سے وہ نظام نہ رہا, حکومت الگ ہو گئی, دین الگ ہو گیا, اس وقت سے پھر دیندار لوگ اس فکر میں پڑ گئے کہ اگر ہم نے بھی یہ دھیان نہ کیا تو آہستہ آہستہ یہ بھیڑ جو ہے یہ گم ہو جائے گی. جیسے دوسری امتیں گمراہ ہو گئی ہیں, ساری خرابیاں آئی بھی ہیں, مگر کافی حد تک جو لوگ کوششیں کرتے رہے اس کے اثرات بھی باقی ہیں کہ انہوں نے جس دائرے میں اس بارے میں کوشش کی کہ جتنوں کو بچا سکتے ہیں بچائیں. اور سید ابو العالی مودودی رحمۃ اللہ نے جب دارالاسلام بنایا اس وقت لکھا تھا خاکہ, تو اس نے کہا یہ خانقاہیں جو بنی تھی نا صوفیوں کی, پہلے نہیں تھا یہ کام کہ صرف یہاں پیری مریدی کرنی, یہ بھی ایک قسم کے ہسپتال تھے کہ انہوں نے سوچا کہ لوگ غرق ہو گئے, حکمران عیاشیوں میں پڑ گئے, عوام بھی ان کے پیچھے لگ کر خراب ہوتے جا رہے ہیں. تو جتنے لوگ ہم سے وابستہ ہو سکتے ہیں ہم پر ان کو لے کر کسی علیحدہ بیٹھیں, ان کی تربیت کریں, باتیں ان کی درست کریں, ان کی اخلاقیات کی فکر کریں. تو اس اصل میں تو وہ علاج ہی تھا, بعد میں اس میں بھی خرابیاں آ گئی. اسی طرح یہ تنظیمیں اور تحریکیں جو اس کا آپ ایک اجتماع آپ دیکھ رہے ہیں, یہ اصل میں یہ کوئی نہیں ہے کہ سال بعد ہم اکٹھے ہوں یا 15 دن کے بعد اور درس سن کر چلے جائیں. بات تو کونوا مع الصادقین کہ جو لوگ سچے ہیں, دین پر چلنے والے, ان کے ساتھی بنیں, اپنے تن من دن سے ان کا ساتھ دیں, اور اپنی اصلاح کی خاطر اور اپنی جنت اور دوزخی کے لیے پورا جہاد کریں, کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا ساتھی بنائے اور ساتھ دے. اور اللہ نے الفاظ بھی ایسے چنے, ادھر منافقین سے کہ تذکرہ سورت بڑی توبہ, منافقوں کا ذکر ہے سارا, ادھر صادقین کا. کوئی نہیں کہا کہ تم مومنوں کے ساتھ ہو جاؤ, تم مسلمین کے ساتھ ہو جاؤ. یہاں کیا لفظ بیان فرمایا, کونوا مع الصادقین, صادقوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب صادق کیا, ہم تو صرف یہ کہتے ہیں جو آدمی بات سچی کرے. تو اللہ تعالیٰ سورہ منافقون کے شروع میں کہتا ہے کہ منافقوں سے زیادہ سچی بات کون کہتا تھا, وہ تو سب سے بڑی سچی بات کہتے ہیں, قسم کھا کر کہتے ہیں اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک رسول. جب تیرے پاس منافق آتے ہیں اللہ کو گواہ کر کے کہتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں تو اللہ کا رسول. اب اس سے زیادہ کوئی سچ ہے, مگر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, سچا مانا انہیں, بات سچی کہہ رہے ہیں. واللہ یشہد انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. اللہ نے کہا اللہ جانتا ہے, باقی اللہ کو پتا ہے کہ رسول ہے تو اس کا, مگر اللہ یہ اعلان کرتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے. اب بات تو سچی کہہ رہے, اللہ کہتا جھوٹے. جھوٹے کیوں, قول و فعل میں تضاد, بات سچی کرتے ہیں ہم اس کے مطابق. اس لیے صادقین جو فرمایا نا اللہ نے کہ اگر میں زبان سے باتیں کرو گے تو یہ تو منافقین بھی کرتے ہیں, قیامت آنی ہے, رسول سچا, قرآن سچا, یہ نہیں بات. جب تمہارا عمل اس کے مطابق نہیں ہوگا اللہ نہیں تمہیں سچا مانے گا. قول کو نہیں مانے گا, عمل کو مانے گا کہ کرتے کیا ہو. مولانا اسرائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے لغت کے حوالوں سے باقاعدہ حوالے دیے ہیں کہ عربی زبان میں صدق جو ہے نا, اس کا اصل مفہوم یہ ہے کہ جو چیز اوپر سے جیسی نظر آئے اندر سے بھی ویسی. ایک نیزہ دیکھنے میں بہت اچھا بنا ہوا ہے اس کی گرہ, مگر جب میدان جنگ میں گیا استعمال کیا کھوٹا نکلا, وہ ٹھیک نہیں نکلا, نکما, اس کو صادق القوب نہیں کہیں گے, کاذب القوب, اس کی گرہ جو جھوٹی. اور اس طرح اگر کوئی شاید دیکھنے میں بہت اچھی نظر آتی ہے مگر حقیقت میں وہ ایسی نہیں نکلتی, چھری ہے چمک رہی تھی, کاٹا ہی نہیں اس نے, وہ کاذب ہے. تو اصل میں صدق جو ہے وہ قول و فعل کی مطابقت کہ جو بات کہے آدمی وہی کرے. تو اللہ رب العالمین اسی لیے جو منافق تھے ان کے مقابلے میں کھڑے مسلمان جو تھے جو کچھ کہہ رہے تھے وہی ان کا عمل تھا, ان کے بارے میں فرمایا ہے اگر تمہارے اندر یہ خواہش ہے, تم یہ چاہتے ہو کہ جنتی بن جاؤ اور دوزخ سے بچ جاؤ, دل میں خوف خدا پیدا کرو,
باہر میں نیک لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ کام ہو جائے گا درست. اور اگر تم برے لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے راہ سا ایمان بھی گم کر دو گے. نوبت وہ ہوگی جس طرح رومی رحمۃ اللہ علیہ مثنوی فرماتے ہیں ایک شخص نے بوری جو تھی نا وہ لگائی چکی پر، اب اس میں دانے ڈال رہا تھا، بوری بڑھے کوئی نا. اس نے کہا کیا بات ہے، اتنا میں کھپ رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں، بوری بھرتی نہیں. دیکھا نیچے سے چوہے نے کتر لیا. تو جب کتری ہوئی بوری ہوگی کیا اس کو کاٹنے والے بھی نیچے سے کیا دین ایمان ہوگا. تو ایمان کی حفاظت کے لیے لازمی ہے کہ ہم فکر مند بھی ہوں. اتنی بڑی دولت جس سے جنت ملے گی اور دوزخ سے بچاؤ ہوگا اس کو سنبھال کر لے جائیں. اور اس کو سنبھالنے کی یہی ہے کہ کوئی چوہا نہ اس کو کترے، نہ اندر سے نہ باہر سے، نہ نفس نہ شیطان نہ دوست نہ رشتہ دار کوئی ہمیں گمراہ نہ کر سکے. کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اگر ایسی کوئی دعوت آ جائے تمہارے سامنے، کوئی ایسی تحریک آ جائے، کسی کی طرف سے اعلان ہو جائے کہ ہم تو بھائی اور کچھ نہیں چاہتے، کسی سے ہمارا جھگڑا نہیں، کوئی رقابت نہیں، کوئی دکانداری نہیں، جو بھی دین کا کام کر رہے ہیں ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، مگر ہماری جو ہے نا سمجھ اس کے مطابق یہی بات ہے کہ یہ راستہ بالکل صحیح ہے، کھرا ہے، اللہ رسول کا بتایا ہوا، ہم اس پر چل رہے ہیں. جو کچھ بھی ہمارے بس میں اس کے مطابق اپنی استطاعت کے ہم قدم اٹھا رہے ہیں. جو اس دعوت کو حق سمجھتا ہے اس میں ہمارا ساتھ دے. کونوا مع الصادقین. اور یہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اگر ہو سکے تو برے دوست سے دور بھاگ. یہ برا ساتھی جو ہے نا ان کے ساتھ ایسی جماعتوں اور لوگوں کے ساتھ تعلق نہ رکھ. یار بد بدتر بد از مارے بد. برا سام بھی زہریلا اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا برا دوست ہوتا، بیڑا غرق ہو جاتا. اب بھی ہم کئی لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ بیچارے کہتے ہیں بات تو یار تمہاری حق ہے مگر ہم نے فلاں کے ساتھ عہد کر لیا، ان کے ساتھ بیعت کر لیا، کیا کریں، لوگ کہیں گے اب چھوڑ دیا. یہ ساری باتیں جو ہے نا غلط، ایسی نہیں ہونی چاہیے. نہ کوئی شرک کی دین میں اجازت ہے، نہ بت پرستی کی. جب آپ سمجھیں یہ راستہ وہ نہیں رہا جس پر ہم چلے ساتھ چھوڑیں. اور جس کو سمجھتے ہیں کہ یہ دیکھنے میں اللہ رسول کی مرضی کے مطابق چل رہا ہے تو اس کا ساتھ دیں. تو یہ آج کا اجتماع بھی اسی دعوت کے لیے. اور پچھلے اجتماع میں بات ہوئی تھی، میں نے ماسٹر صاحب سے پوچھا ہے کہ وہ نصب العین اور عقیدہ اور طریقہ کار کے بارے میں دستور کی کاپیاں تقسیم کریں. میں بھی اور سارے ساتھی سوچ رہے ہیں اور اگلے اجتماع میں انشاءاللہ نا فیصلہ کو اعلان کریں اور تحریک کا ساتھ دیں، اپنے آپ کو ان کے ساتھیوں میں شامل کریں. ہم یہ کیا دیکھیں گے کہ کچھ بننا یا نہیں بننا، یہ بھی کفر کا ایک شعبہ ہے کہ اللہ کا شریک بننے کی کوشش کرے کہ ہم نے یہ کر دکھانا، یہ کوئی نہیں کر سکتا. اللہ کا کوئی شریک نہیں ہوگا، وہی جو اللہ چاہے گا. مگر اللہ صرف یہ دیکھے گا کہ یہ کس گروہ کے ساتھ کھڑے تھے، اس کی قدر ہوگی اللہ کے یہاں. تو اللہ توفیق دے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ان کی کوششیں، اور ہمیں بھی جرأت اور ہمت دے کہ ہم ان اچھے ساتھیوں کے ساتھ شریک ہو جائیں اور دین کی اس دعوت میں اپنا جو حصہ ہے پوری تنظیم کے ساتھ اس کو انجام دیں. قبول کرنے والا اللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و نبینا محمد و آلہ و اصحابہ